السلام علیکم ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، کیونکہ میں بارہا دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ ان دشمنیوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا، دشمنیاں ختم کر دینی چاہیے، یہ نسلوں کی نسلیں جو ہے تباہ ہو جاتی ہیں، آپ کے بچے اچھی تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے ایک اچھے مستقبل سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی جو اچھی خواہشات ہوتی ہیں جن سے انہوں نے اپنے پروان چڑھنا ہوتا ہے، وہ سب ان کے پاؤں تلے رون دی جاتی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں ہمیشہ سے جو ہے نا صلح اور امن کی طرف جو ہے نا زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ ناظرین، بھاٹی کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا بلا تیلی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک قتل اور 307 کے کیس میں وہ اندر تھا، ایک بندے کو اسے زخمی کیا ہوا تھا اور ایک شخص اس سے قتل ہو گیا تھا۔ اب وہ جیل کے اندر تھا، 2002 کی بات ہے۔ مجھے کچھ افسران نے، اور میرا ایک بہت پیارا بھائی تھا، وہ آج بھی محکمہ جیل خانہ جات میں، اس کا نام نہیں لے سکتا ہوں، کسی کی پرائیویسی رکھنی چاہیے، اس نے اور کچھ افسران نے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی وغیرہ نے مجھے کافی زور لگایا کہ یار یہ بندہ بے گناہ ہے، اس بندے نے قتل نہیں کیا ہوا، تو کسی بھی طریقے سے یار اس کی جان چھڑوا دو۔ تو آپ اگر چاہیں تو اس کی جو ہے نا جان چھوٹ سکتی ہے، اور آپ سے جو شہادتی ہیں، جن ایویڈنس دینے والے افراد کے سر پر مدعی چھلانگیں مارتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جو بلے تیلی کے قتل کی FIR میں جو لڑکا گواہ تھا نا، وہ میرا بچپن کا دوست تھا، اس کا نام تھا امجد عرف بنٹی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ناظرین، میرے دوست کافی سارے جو ہے نا اس بات کو جانتے ہیں، رانا امتیاز صاحب، چودھری ساجد، اور کافی جو کالجز کے دوست تھے، بھائیوں کی طرح تھے، وہ سب جانتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ میں اور وہ 24 گھنٹے اکٹھے پھرتے تھے، بڑا ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہے۔ خیر، وہ ناظرین اس کیس میں وہ شہادتی تھا۔ اب یہ جو امجد بنٹی تھا نا، یہ میرے پاس ڈیلی آتا جاتا تھا، افسران کو اس بات کا پتہ تھا، انہوں نے بلا تیلی وغیرہ نے اپنے سورس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے افسران سے کہلوایا، اور میں اس چیز کے لیے پہلے ہی ایگری ہو جاتا تھا۔ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں صلح کروا لوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے حج جتنا ثواب دے دے اور میری آخرت جو ہے سنور جائے۔ میں نے ناظرین جو ہے نا سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیا۔ حالات جو تھے نا کچھ اس طرح سے، وہ جو امجد بنٹی تھا نا، وہ پہلے بہت زیادہ اپروچ کیا جا چکا تھا، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ اس نے رانا امتیاز، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، رانا امتیاز صاحب سے بڑا تعلق تھا، اس نے رانا امتیاز صاحب کو جو ہے نا ان کی بات بھی نہیں مانی۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک کزن تھا، وہ میرا وہ جو ہے حافظ سمد صاحب، ان کا بیٹا تھا، ناظم تھا، وہ جواد نام تھا اس کا، کزن بھی تھا شاید، اس کے بھی زور لگانے کے باوجود وہ نہیں مانا۔ اس کے بعد ہمارے پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت، کرائم فائٹر عابد باکسر صاحب ہے، وہ عابد باکسر صاحب نے بھی اس کو کہا، لیکن اس نے ان کو بھی بس وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بس آئی چلائی ان کی، اور ایسے ہی بس آج کل کر کے اس نے، عابد صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو ہے نا اس کی صحت خراب ہے، اور یہ ایسے جو ہے نا اس کے بیان ان کے حق میں بیان نہیں دے گا، جبکہ یہ جھوٹا شہادتی ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے یہ موقع پہ موجود نہیں تھا، تو یہ صرف جو ہے نا اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا کسی بندے کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے نا اس نے اپنا پلان کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے کو پھانسی ہو جائے تو وہ ذبح ہی ہو گیا نا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ خیر ناظرین، وہ جو امجد بنٹی تھا نا، وہ چونکہ میرے پاس آتا جاتا تھا، اور وہ تھا بھی تھوڑا نا ٹرلا ٹائپ آدمی تھا نا، پارٹیاں شارٹیاں کرنے کا اس کا بڑا شوق تھا۔ لبرٹی سے فلیٹ بنایا ہوا تھا، وہاں پر وہ آئے دن لوگوں کی پارٹیاں شارٹیاں کرتا، اور بس ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ، جس طرح یہ اسٹوڈنٹس زیادہ کرتے تھے۔ لیکن اس نے جو ہے نا ایک خاص طبقے کے اندر اپنی بڑی ٹھیک ٹھاک اس نے جو ہے نا انا بنائی ہوئی تھی، گاڑی اس کے پاس اپنی نہیں تھی، اور وہ سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کی گاڑیاں اور لوگوں کی بندوقیں استعمال کر کے، ساتھ لوگوں کو گن مین استعمال کر کے اپنا جو ہے نا ٹیکا شیکا اس نے ایک فیلڈ میں، ایک لوگوں میں، معاشرے میں بنایا ہوا تھا۔ لبرٹی والا جو فلیٹ تھا اس کا کرایہ بھی اس کے دوست دیتے تھے جو بڑے صاحب حیثیت تھے، لیکن فلیٹ میں چونکہ وہ رہتا تھا تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے جبل پور کا رئیس کا بیٹا ہے۔ میں تو اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ ابھی جب مجھے یہ پتہ لگا نا کہ یہ عابد بھائی جن کو بھی اس نے انکار کر دیا ہے، اسے رانا امتیاز صاحب کو بھی نہیں ہاں کی، اور اسے کافی سارے جو ہے نا دوست ان کو نہ کر دیا، تو میرے لیے یہ بہت مشکل اور ایک چیلنجیبل کام ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کون ہے جو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، وہ مجھے جانتے نہیں۔ امجد بنٹی جو تھا، اس کے میں نے سابقہ ریکارڈ کو اور سابقہ ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلایا، اور میں نے سے پوچھا ہے کہ یار آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو چونکہ لالچی تھا، مجھے کہتا ہے یار کیا کرنا ہے، ویلے ہیں۔ میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیا۔ یہ سارے پیسے جو ہے نا مجھے مدعیوں نے
پکڑائے ہوئے تھے کہ یار ہماری صلح جو ہے نا امجد بنٹی کو پیسے دے کے کروا دو. اب مجھے یہ پتا تھا کہ جن اشخاص کو یا جن زور آور لوگوں کو یہ نہ کر چکا ہے تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہاں تو یہ اتنی آسانی سے نہیں کرے گا. میں نے اس کا ایک پلان کیا اور میں نے ان سے کچھ ٹائم لیا 2 ماہ کا. میں نے کہا 2 مہینے کے اندر اندر یہ آپ کے حق میں بیان دے گا اور یہ انحرافی بیان دے گا کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا. ایسے ہی ہوا. میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیا. اس نے مجھے کہا جی میں نے مری جانا. میں نے اپنی گاڑی کی چابی دے دی. میرے پاس وائٹ کلر کی 3662 نمبر کی ہونڈا گاڑی ہوتی تھی اور میں گاڑی کی چابی اس کو دے دی. اپنے 1-2 لائسنسی ویپن اس کو دے دیے ہیں. ساتھ ایک لڑکا اس کو دے دیا کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ گن مین چلے گا تو جاؤ عیاشی کرو. وہ مری چلا گیا. وہاں جا کے اس نے مجھے کال کی. میں نے پھر لاکھ روپے, پہلے میں نے اسے لاکھ نہیں دیا کہ اس کی صحت خراب نہ ہو جائے تاکہ یہ طریقے سے جو ہے نا پھنستا جائے. اس کو میں نے لاکھ روپے دے دیا. اب اس کی طرف 1.5 لاکھ ہو گیا کیش. وہ واپس آتا ہے مجھ سے آگے پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. کہتا ہے یار ماشاءاللہ تمہارے اتنے وسائل ہیں, تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو یار میرا جو ہے نا سرکل تھوڑا بہت چلا دیا کرو. میں نے اسے پھر اس کو لاکھ ڈیٹ کر کے اس طرح سے توڑ کے نا اس کو شاپنگ کی مد میں. اس نے کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی. اس نے ڈیٹوں پہ جانا ہوتا تھا. لڑکیوں کے ساتھ اس کے پلان ہوتے تھے. تو میں اس کو جو ہے نا وقفے سے کرتے میں نے اس کو 5 سے 8 لاکھ روپے جو ہے نا کھلا دیا. بلا تیلی اور اس کی فیملی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ایویڈنس ان کے خلاف دے. یہ اصل حقائق جو ہے عوام کے سامنے لائے اور جج صاحب کو بتایا کہ یہ موقع پر موجود نہیں تھا تو ایویڈنس پھر کس چیز کی. خیر ناظرین, میں نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس کی شہادت جو ہے اس کا ٹائم آ گیا تو میں نے ایک دن اس سے اچانک پوچھا. میں نے کہا یار تم مجھے یہ بتاؤ تم بلے تیلی کے کیس میں جو ہے 302 کے مقدمے میں تم ایویڈنس ہے تمہاری؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا یار وہ تو میرے بڑے تعلق ہے ان کے ساتھ, تو وہ تو ان کو پتہ لگ گیا تم میرے بھائی ہو تو تم نے وہ شہادت, تم تو موقع پہ بھی نہیں تھے تو تم نے کس طرح بھی ایویڈنس دے دی؟ کہتا نہیں وہ مرنے والا میرا دوست تھا. بس ایویں جیسے دنیا کرتی ہے اور زیادہ تر لوگ نا مرنے کے بعد زیادہ رشتہ دار نکل آتے ہیں. خیر میں اس کے نیچر سے واقف تھا. میں نے اسے کہا کہ یار جو بھی ہے میرا بڑا تعلق ہے, اگر تو تم قرآن ایمان موقع پر موجود تھے تو ٹھیک ہے اوکے, میں تمہیں منع نہیں کرتا, لیکن اگر تم جھوٹی تو پھر اس نے مجھے فوراً کہا. اس نے کہا جی میں عابد بھائی کو بھی جو ہے نہ کر چکا ہوں, میں رانا امتیاز صاحب کو بھی نہ کر چکا ہوں, اور میں نے بس میں تو بلکہ بڑا ان سے چھپتا پھرتا ہوں کہ یار مجھے وہ کہیں دیکھ کے مجھے بےعزت نہ کریں, شرمندہ نہ کریں. میں نے اس کو کہا کہ یار بات سنو, میرا جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کیا عابد بھائی نے یا رانا امتیاز نے کبھی تمہیں فنانشلی 1 روپے کی پٹیک تمہاری صحیح ہے, یا انہوں نے کبھی تمہیں کوئی 5,000-10,000 روپے دیا ہے؟ میں نے تو تمہارے اوپر انویسٹمنٹ کی, تو میرے بھائی ہو, بچپن کے دوست ہو. آج اگر میرا اچھا ٹائم ہے تو میں اپنے دوستوں کے لیے ہوں نا. اس طرح کی باتیں کر کرنا میں نے اسے تھوڑا سا قائل کیا کہ یار میرا تمہارا تعلق جو ہے نا بڑا حساس ہے. لیکن وہ اگلے دن اس نے میرا فون اٹھانا بند کر دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ ان بھائیوں کی طرح جن کا پاکستان میں اتنا نام ہے انہیں کی طرح یہ مجھے بھی کھلا رہا ہے. حالانکہ میں تو اس کا بھیدی تھا, شاید میرے وہ بڑے بھائی یا دوست اس کے اتنے بھیدی نہ ہوں. میں نے پھر اس سے ایک دن ٹریس کیا اور میں نے اسے جا کہا کہ یار بات سنو میری, اگر تم نے میرے کہنے پہ سچی بات نہیں کرنی تو آج سے میری تمہاری دوستی ختم ہے. اس نے جب دیکھا نا تو آگے سے بولا نہیں. تو میں تو سمجھا, میرے ذہن میں تو فوراً یہ بات ہے کہ شاید یہ میرے جو میں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی ایک سچا بیان دلوانے کے لیے, تو یہ شاید میرے سے تعلق بھی ختم کر دے گا, کیونکہ آگے سے جواب نہیں دے رہا تھا. خیر میں نے اسے جب یہ کہا نا, میں نے کہا یار بات سنو, تیرے جیسے گھٹیا بندے کے ساتھ تو سلام دعا بھی نہیں ہونی چاہیے. یار میرے جو پیسے تم نے آج تک کھائے ہیں نا, جو میری نظر میں وہ جگہ ٹیکس ہے, اگر تم میری جائز بات بھی نہیں مانتے تو میرے پیسے واپس کرو. خیر اس بات پہ وہ تھوڑا سا ہلا اور مجھے کہتا کہ یار میں کیا کروں, میں نے سب کو نہ کیا. میں نے کہا یار تم نے نہ کیا یا ہاں کیا, میرے ان باتوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں عابد بھائی کو دوبارہ فون کر کے میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں, میں ان کو ذاتی طور پہ, بے شک میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ان کو جا کے جب ایک امن کے پیغام کے لیے ان کو میں قائل کروں گا تو یقیناً وہ تمہیں دوبارہ فون کر دیں گے اور وہ یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے, اگر شاید کے کہنے پہ تم نے بیان دے دیا, یہ تو ہمارے کہنے پہ دے دیا نا, تو تاکہ تمہاری انا کا مسئلہ نہ بنے. رانا امتیاز صاحب تمہیں دوبارہ کال کر دیتے ہیں. خیر ناظرین, وہ جو تھے نا بٹی صاحب جو تھے ایڈوکیٹ, وہ انہوں نے جو ہے نا ایویڈنس اس کی طلب کی ہوئی تھی اور اب کورٹ میں اس کا انتظار ہو رہا ہے ایٹ دی سیم ٹائم. جس دن اس کی ایویڈنس تھی نا کورٹ میں اس کا انتظار ہو رہا ہے, اور وہ جو بٹی صاحب تھے وہ کیا اسے کہتے ہیں اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اور جج اس کو 2-3 دفعہ اس کو آواز دلوا چکا ہے لیکن باہر وہ موجود ہی نہیں. ابھی ناظرین وہاں پر جو ہے نا میں خود وہاں پر پہنچا ہوں اور مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ اس نے رات کو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں صبح آؤں گا اور میں انحرافی بیان دوں گا. خیر وہ نہیں آ رہا. اتنے میں میری امجد بھٹی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار دفعہ کرو, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں جو ہوں میں ایک لائر پیشہ ور وکیل ہوں اور ایسی ایویڈنس کو جو ہے نا نیک آؤٹ کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں نہیں یہاں پہ اور کھڑا ہو سکتا. کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی موجودگی میں اس کے ایویڈنس کو ریکارڈ کرانا, اس کے انحرافی بیان کو, تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے.
پہلا جو دوسرا ان کا پہلا جو تھا نا، اس سے پہلے جو ایویڈنس تھی جو شہادتی تھا 302 کے کیس میں، وہ ایک پھٹر شہادتی بھی تھا، ساتھ تھا زخمی، وہ پہلے آلریڈی اس کے حق میں بیان دے گیا ہوا تھا. اب اس کی شہادت جو تھی نا بڑی اہمیت کی حامل تھی، موقع کا گواہ تھا. اب وہ انحرافی بیان دے دے تو ان کی جان چھوٹ جائے گی، ان کی بیل ہو جائے گی، اس کے بعد کیس ٹرائل یا جو بھی ہونا ہے ہو جائے گا. خیر ناظرین، وہ میں اس کو کالیں کر رہا ہوں اور اینڈ آف دا ٹائم وہ 2 بجے کے قریب کورٹ ٹائم، تاکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ لوگ رش کم ہو جاتا ہے اور میں آرام سے، مجھے وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. میں نے بھٹی صاحب کو ریکویسٹ کر کے، حالانکہ وکیل وہ ان کے تھے، لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ سر میرے اوپر ٹرسٹ کریں، وہ آئے گا. امجد بھٹی آ گیا. جب وہ آیا تو ہم کورٹ میں جب انٹر ہوئے ہیں تو میں اور میرے علاوہ اس بات کے گواہ رانا امتیاز صاحب اور رانا امتیاز صاحب کے کافی سارے دوست، میں نے ان کو خود فون کر کے وہاں پر بلایا ہے کہ بھائی جان جس بندے نے آپ کو نہ کی، آپ کے بھائی نے ٹیکنیکلی طریقے سے اس کو منا لیا، کیونکہ وہ جھوٹا تھا اور نیکی کے کام میں مرنے والا مر گیا ہے. عدالت کے جو ہے جو سب سے جو اہمیت کی حامل بک ہے میجر ایکٹ، اس کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ملزم عدالت کا چہیتا بیٹا ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ مجھے شک ڈالو، میں اس کو بری کر دیتا ہوں، یعنی کورٹ اس کو بری کرنے کو ہوتی ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے. اور عدالت یہ بھی کہتی ہے 100 گنہگار بے شک مجھ سے چھوٹ جائیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جس کے اوپر عدالت کو اور عدلیہ کو پابند کیا جاتا ہے. یہ کوئی غلط کام تو نہیں تھا، ایک بندہ تھا ہی نہیں موقع پہ، تو وہ کیوں کسی کے خلاف ایویڈنس دے اور پھانسی کروائے. خیر ناظرین، وہ بنٹی وہاں پر آ جاتا ہے کورٹ میں. اب اس کی ایک آنے سے پہلے وہ جو بھٹی صاحب تھے، وہ جو بھٹی آرکیڈ جن کا ہے نا، وہ بھٹی صاحب جو تھے، انہوں نے اقبال بھٹی اقبال بھٹی ان کا نام تھا نا، انہوں نے اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا ایک سٹیٹمنٹ تیار کی ہوئی تھی. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جی میں موقع پر موجود نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میری ایویڈنس ڈالی گئی ہے، لہٰذا مجھے واقعہ کا کوئی پتہ نہیں، تو میں اس ایویڈنس سے جو ہے نا بری زماں ہوں. میرا اس قتل کے ساتھ اور اس واقعہ کی چشمدید گواہی کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ جج صاحب کے سامنے پڑی ہے. جب انہوں نے ایویڈنس کو، امجد بنٹی کو کورٹ میں میرے ساتھ اندر انٹر ہوتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ نکال کے جج صاحب کے سامنے رکھ دی. بنٹی کا وہ جو امجد بنٹی والی ایویڈنس تھی وہ سٹارٹ ہو گئی. جج صاحب نے اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی اور جج صاحب نے وکیل صاحب سے یہ پوچھا، سرکاری وکیل سے، کہ جی یہ بیان کس کا ہے؟ تو سرکاری وکیل نے اشارہ کیا، جی یہ بیان، یہ جو ایویڈنس کھڑی ہے امجد بنٹی، اس کا بیان ہے. جج صاحب ڈائریکٹ امجد بنٹی سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہاں جی یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ یقین کریں ناظرین، اس طرح کے سین جو ہے نا زندگی میں بہت کم ہوتے ہیں. اب رانا امتیاز صاحب زندہ ہیں، آپ انہیں کال کرو اور ان سے پوچھ لیں کہ ایسے ہوا ہے کہ نہیں ہوا. رانا امتیاز صاحب بھی نا جب وہ اندر آ گیا نا، پہلے میں نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ بعد میں آئیے گا تاکہ یہ آپ کو دیکھ کے بھاگ نہ جائے، اور جس بندے نے مجھے اتنا ذلیل کیا ہے میں آج اس کو بھی ذلیل کروں گا. رانا صاحب جب وہ اندر آ گیا تو رانا صاحب بھی کورٹ کے اندر آ گئے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد جج صاحب نے جب پوچھا ہے نا کہ یہ بیان آپ کا، تو امجد بنٹی چپ، کیونکہ اس کی نظر رانا امتیاز صاحب پہ پڑ چکی تھی اور وہ شرمندہ تھا کہ میں نے اپنے پرانے دوستوں کو نہ کر دیا ہے، اور ایک دوست جو ہے جس نے میرے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے اس پلان سے کہ میں نے اس سے بیان دلوانے ہیں. خیر وہ مجبور تھا. دوسری دفعہ جب جج صاحب نے پوچھا نا کہ یہ بیان آپ کا ہے، تو وہ جج صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے. اتنے میں ناظرین میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بااختیار تھا نا، اس کا دوست بھی بچپن کا تھا، میں نے پیچھے سے پیٹھ پیچھے ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اسے دبایا اور اس کا سر ایسے کر کے ہل گیا. اس کا ایک بار سر ہلا ہے تو جج صاحب نے فوری طور پہ کہا جی ٹھیک ہے جی وکیل صاحب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان سے ایک سائن لے لیں. یعنی کہ اس کو ایسے ہلنے کو نا جج صاحب نے یہ سمجھا کہ یہ بیان اسی کا ہے، کیونکہ جج صاحب سے کویشچن کر رہے تھے کہ یہ بیان آپ کا ہے. جب وہ ہلا ہے تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی سرکاری وکیل صاحب ان سے ایک سائن اور لے لیں. اس کے سگنیچر ہوئے ہیں اور کورٹ نے اسے باہر نکال دیا. سٹیٹمنٹ تو پہلے آلریڈی جو اقبال بھٹی صاحب دے چکے تھے. اب ناظرین وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ساری پبلک، وہ سارے دوست بچپن کے، اس کے علاوہ بھی بڑے دوست تھے جنہوں نے اسے پہلے کہا ہوا تھا، وہ سب باہر کھڑے تھے. اب وہ پانی ہو کے نا کورٹ سے نکل گیا. کچھ دنوں کے بعد بلا تیلی جو تھا وہ رہا ہو گیا، اس کی بیل ہو گئی. کورٹ سے پہلے اس کی بیل خیر نہیں ہو رہی تھی، چونکہ دونوں جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے انحرافی بیان دے دیے ہیں، تو بیل کوئی دنیا کی طاقت اس کی نہیں روک سکتی تھی. بعد میں ٹرائل میں بھی وہ بری ہو گیا. میں آج اس صلح کا سارا کریڈٹ اس کے بھانجے ندیم کو دیتا ہوں. اس بندے نے ناظرین اب یقین کریں سگے بھائی وہ رول ادا نہیں کرتے جو اس ندیم نے ادا کیا تھا. اس شخص کو یقین کریں شروع سٹارٹ میں نے اس کا انٹرسٹ دیکھنے کے لیے اس کو آزمائش میں بھی ڈالا، لیکن ہر آزمائش میں تلخ سے تلخ جو آزمائش تھی اس میں بھی پورا اترا. پھر میرا دل جیت لیا افسران کا تعلق دیکھتے ہوئے. اور یہ عابد بھائی جان، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا
میرے ایک دوست مبشر خان کو فائر اسی امجد بنٹی نے مارا تھا، اور وہ عابد باکسر صاحب کے گھر صلح مینج تھی. عابد باکسر صاحب نے مجھے کال کی تھی، اور وہ صلح کس طرح سے ہوئی، لڑائی کیسے ہوئی، اور عابد صاحب نے اس امجد بنٹی کے ساتھ وہ جو پرانا غصہ تھا کہ الو کے پٹھے تو نے میری بات نہیں مانی، یہ کس طریقے سے وہاں پر اس کو پبلک میں ذلیل کر کے نکالا، اس بغیرت انسان کا ضمیر جھنجھوڑا، یہ آپ کو میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ میں نے بے گناہ شخص، شاید اس نے قتل کیا ہو لیکن ایویڈنس جو تھی وہ غلط تھی، شہادت موقع پہ موجود نہیں تھی، تو کیا میں نے یہ اچھا کام کیا ہے؟ اگر میں نے یہ اچھا کام کیا تو اسی لیے میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں کہ یار اپنی دشمنیوں کو ختم کر دیں. اگر بلا تیلی کسی بھی اور کیس میں ہوتا تو شاید اس کے لیے میں ٹائم بھی نہ نکالتا، لیکن جب میں نے یہ سنا ہے کہ یہ قتل کے ایسے مقدمے میں پھنسا ہے جس کی ایویڈنس جھوٹی ہے، تو میں نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنے دوست کے ساتھ بگاڑ بھی پیدا کر لیا، سارے حالات و واقعات آج آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ میرا یہ عمل خدا کی ذات کو پسند آیا ہوگا کہ نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بار بار آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہیں، اور جو دوست میرے پروگرام کو دیکھ کے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اقبال بلند کرے. پاکستان زندہ باد.